بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک بہترین قرآن پاک کا ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن پاک سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، کہ تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے منہ پر ڈالو تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ الفاظ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں سے۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو آپ کا کرتا مبارک اتار کر آپ کے بھائیوں نے اس کو کسی بکری کا خون لگا کر اپنے والد کے پاس لے کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ابا جان، آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اس کا یہ پھٹا ہوا یہ کرتا لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ اپنے بیٹے کی جدائی کا غم برداشت نہ ہو سکا، لہذا اس غم میں وہ غمگین ہو گئے، آبدیدہ ہو گئے اور پھر آپ کی یاد میں روتے روتے آپ کی بینائی چلی گئی۔ پھر ایک وقت گزر گیا، قحط کا زمانہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 11 بیٹے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوئے، تو ان لوگوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تو آپس میں پھر گفتگو ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کنویں سے کچھ لوگوں نے نکال کر مصر کے بازار میں آپ کو فروخت کر دیا تھا، آپ کچھ عرصے جیل میں بھی رہے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ پھر جب جیل سے آزاد ہوتے ہیں تو بادشاہ عزیز مصر نے آپ کو اس علاقے کا مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ آپ کے بھائی جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں غلہ کے لیے تو آپ نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور انہوں نے بھی پہچان لیا بعد میں۔ تو جب بات چیت ہوتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے بارے میں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ان سے پوچھا کہ ان کا حال سنائیں، ابا کا حال سنائیں، والد محترم کا حال سنائیں۔ تو وہ کہنے لگے آپ کے بھائی کہ وہ تو آپ کی یاد میں روتے روتے اپنی بینائی بھی کھو چکے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بہت دکھ ہوا۔ تب آپ نے اپنا پیراہن، اپنا قمیض مبارک اتار کر کرتا اپنے بھائیوں کو دیا کہ یہ لے کر جاؤ اور میرے والد محترم کی آنکھوں پر اس کو لگاؤ، انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ تو آپ کے بھائی جو سب سے بڑا تھے یہودا، وہ کہنے لگے کہ یہ پہلی مرتبہ بھی کرتا لے کر میں گیا تھا اور آج بھی یہ کرتا لے کر میں جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہودا کے پاس کھانے کی کچھ روٹیاں بھی تھی، لیکن اس نے آج اتنا اسے خوشی ہو رہی تھی بھائی کے ملنے کی اور وہ یہ خوشخبری اپنے والد کو سنانا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں وہ یہودا 80 میل تقریباً دوڑتا رہا، 80 میل، وہ تھکا نہیں۔ 80 میل دوڑتے دوڑتے اسے اپنے وہ جو روٹیاں تھی کہ سفر میں کھانے کے لیے اس نے باندھی ہوئی تھی وہ بھی یاد نہیں آئی۔ اتنی فرط سے، اتنی مسرت سے، اتنی شوق سے، ولولے کے ساتھ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف دوڑ رہا تھا اور انہیں خوشخبری سنانے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ اور آخرکار جب وہ یہودا اس کنعان کے علاقے میں داخل ہوئے، جیسے مضافات کا علاقہ ہوتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پوتو، تمہیں میں ایک بات کرنے لگا ہوں، شاید تم مانو گے نہیں، لیکن تم مجھے کچھ غلط بھی کہہ سکتے ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا بڑھاپے کی حالت میں، لیکن میں آج آپ کو ایک حقیقی بات بتا رہا ہوں، سچی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ قرآن پاک میں
ان الفاظ کو اس طرح بیان کیا گیا، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں کچھ بدل گیا ہوں، بگڑ گیا ہوں۔ ہماری عام زبان میں کہتے ہیں جی بوڑھے کو کیا ہو گیا۔ میں دوسرے الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات کا معاملہ ہے جو اللہ کے نبی ہیں۔ خیر، آپ کے پوتوں نے کہا خدا کی قسم بابا جان آپ ابھی بھی نہیں بدلے، کہاں یوسف کتنا عرصہ گزر چکا اور آپ اس کی خوشبو کو ابھی بھی پا رہے ہو۔ لیکن وہ پوتے مانے نہیں۔ اتنے میں یہودا دوڑتے دوڑتے یعقوب علیہ السلام کے پاس گیا اور جاتے ہی انہوں نے ایک کام کیا کہ وہ جو کرتا تھا انہوں نے جاتے ہی اپنے والد محترم کے چہرے پر ڈال دیا۔ قرآن پاک میں ان الفاظ کو اس طرح بیان کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ جب خوشی سنانے والا یعنی وہ یہودا خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا، علی وجہ فارتد بصیرا، تو آپ کی بینائی لوٹ آئی، اسی وقت لوٹ آئی، روشنی آپ کی آنکھوں میں آ گئی۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ میں نہیں کہتا تھا، قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں بہت ساری چیزیں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ کی وہ شانیں ہیں، اللہ کے وہ راز ہیں جسے میں جانتا ہوں، جو مجھے معلوم ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر ایک بہت ہی پیارا قسم کا اعتراض یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی کنعان کے علاقے میں آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن آپ کو اس کی خوشبو نہیں آئی، اور آج اتنی دور سے آپ اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس کر رہے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے اس اعتراض کو اس طرح سے بیان فرمایا، یکے پرسید ازاں گم کردہ فرزند کے عالی گوہر پیرے خیرد مند، کہ کسی نے پوچھا اے یعقوب علیہ السلام کہ تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہلے کنعان کے اندر سے تو نہیں آئی، لیکن آج اتنے عرصے کے بعد آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ زی مشرش بوئے پیراہن شنیدی چرا در شاہ کنعانش ندیدی، کہ آپ مصر سے تو خوشبو محسوس کر رہے ہیں لیکن کنعان کے اندر آپ کو بو محسوس نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت ہی پیارا جواب دیا، اور اس کو بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، بگفتہ حال ما برقی جہانست دمِ پیدا و دیگر دمِ نہانست، گہے بر تارم اعلیٰ نشینم گہے بر پشت پائے خود نہ بینم۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا حال ایسا ہوتا ہے، اس چمکنے والی بجلی کی طرح ہوتا ہے کہ پل بھر میں وہ ظاہر ہوتی ہے، پل بھر میں وہ گم ہو جاتی ہے۔ گہے بر تارم اعلیٰ نشینم گہے بر پشت پائے خود نہ بینم، کبھی ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیاں ہمارے اوپر ساری کی ساری واضح ہو جاتی ہیں، ہم پوری کائنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہمارا حال ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ایسے کھو جاتے ہیں، ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں، ایسے استغراق کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے پشت کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، ہر چیز سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اللہ کے سوا باقی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری ایک حالت ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یعنی جس طرح کسی نے کہا کہ وہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میں کس کی لو خبر، مجھے اپنی خبر نہیں، ایسے استغراق کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کا پتہ نہیں ہوتا۔
प्यारे इस्लामी भाइयों, इस पूरे वाक़ये से हमें कुछ सबक मिलते हैं, कुछ हमारे लिए दर्स हिदायत के नमूने हैं। वो क्या हैं? एक ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह वालों के जिस्म में तो बरकत रखी है, आप उनके लिबास में भी बड़ी बाबरकत होती है, करामत पनाह होती है। लिहाजा बुज़ुर्गों का लिबास, पोशाक, इसको अगर तबर्रुक बना कर रखना और इनसे शिफा और बरकत हासिल करना या इनके वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करना एक मकबूलियत का बहुत बड़ा ज़रिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात को भी सहाबाए किराम अपने पास रखा करते थे। आपने भी सुना होगा, बाज़ ने तो ये यहाँ तक कहा कि फ़लाँ चीज़ को मेरे साथ कब्र में दफन करना, क्योंकि इसकी बरकत से मुझे उनसियत हासिल होगी और कब्र के मामलात आसान अल्लाह ताला फरमाएगा। इसी तरह किसी के पास आपका कुर्ता मुबारक होता था तो वो उसे भगो कर पानी के अंदर बीमारों को पिलाया करती थी, जिससे अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाता था। एक साहबी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो मशहूर है कि आपकी टोपी मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ मोए मुबारक रखे हुए थे, जिसकी बरकत से वो फरमाते थे, अल्लाह मुझे हर जिहाद में फ़तह अता फरमाता है, हर मुबारज़ा में अल्लाह ताला फ़तह अता फरमाता है। ये मेरी अपनी औकात नहीं है, अल्लाह ताला मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से और मुँह मुबारक की बरकत की वजह से अल्लाह ताला मुझे फ़तह याब फरमाता है। एक तो ये हमें दर्स हासिल होता है। दूसरा ये कि अल्लाह वालों का हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस तरह से अल्लाह वालों पर भी तानाज़नी करते हैं कि वो क्या है, उन्हें तो किसी चीज़ का पता नहीं है वगैरह वगैरह। तो याद रखिए, ये वो लोग हैं जिनका हाल एक जैसा नहीं होता। कभी वो उन पर कैसी कैफियत तारी होती है, कभी इस्तग़राक़ की होती है, कभी वजद की तारी होती है और कभी तजल्लियात में खोए होते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ये है कि अब यहाँ से शुरू अगर हम करें, देखें तो आज हमारे माहौल में ऐसी जो हमारे लिए जो वाक़यात हैं, इसको हमारे लिए मिसाल बनाकर आज लोगों ने बहुत मन घड़त बिदात इसमें शुरू कर दी है। मज़ारात पर जाना और साथ साथ ये कि मज़ारात पर आजकल तो बहुत धमा चौकड़ी मची हुई है। जिस तरह आज ना ऐसे वो अल्लाह वाले रहे हैं, आज अल्लाह वाले क्या हैं, आज तो बस वो अपने यूँ समझो शोबदाबाजी है। अल्लाह वाले क्या है, शोबदाबाजी है, ढोंग गया जो उन्होंने रचा रखा है, कमाई का ज़रिया बना रखा है। तो और अपने कुछ मेयार जो है ना, वो अपनी तराश खराश करके दीन के अंदर उन्होंने अपना एक अलग सा मेयार बनाया हुआ है, जिसमें इस्लाम की भी बदनामी हो रही है और दीन की बदनामी हो रही है और साथ साथ अल्लाह वालों की बुज़ुर्गी से भी लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। हाँ, मैं आपको अपना ये वाक़या सुनाता हूँ। मैं अक्सर मज़ारात पर जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा है और कभी कोई गुमनाम होता है कोई बुज़ुर्ग तो उनकी ज़ियारत के लिए उसकी कब्र मुबारक पर ज़रूर जाता हूँ। लेकिन आम तौर पे जो बहुत मशहूर है, बल्कि मैं एक जगह पर जाने का इरादा कर रहा था, मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई कारी साहब आपने मत जाना वहाँ पर, क्योंकि मैंने वहाँ पर जो हाल देखा है, बस अल्लाह न करे किसी को जाना पड़े। वाकई ऐसा ही होता है। तो बहुत सारे आजकल वहाँ बिदाती किस्म की हमारी रिवायत पकड़ गई हैं, बल्कि शिरकिया रिवायत जड़ पकड़ गई हैं। शिरकिया, मैं आपको शिरकिया ही कहूँगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग मज़ारात पर जाते हैं और हमारे जो उलमाए किराम ने इस तरफ जो है ना इजाज़त दी, तो अब ये क्या है कि हम ख़ुद भी इस तरह से जाते हैं और हमारी औरतें भी इसी तरह कहकशां के तौर पर खुशी खुशी खरामा चली जा रही होती हैं। और फिर अगर हमारे साथ हमारी औरतें ना हो तो वो क्या करेंगी, अल्लाह अकबर। वो फिर अजब ही एक माहौल होता है जो हमने देखा। वहाँ जाकर
قبر کو سجدہ کرنا، وہاں اس کے گرد طواف کرنا، وہاں اپنے آپ کو سجدے میں ڈال کر اس مزار شریف والے بزرگ سے دعائیں مانگنا، یاد رکھیے یہ سارے کام شرکیہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر آپ نے کسی مزار شریف پر جانا ہے تو طریقے سے جائیں، سیدھے انداز میں جائیں، اور جب مزار میں داخل ہوں تو قبر شریف کے پائنتی کی طرف جائیں اور مغرب سائڈ پہ جا کر تھوڑا پینتی کی طرف تھوڑا دور کھڑے ہو جائیں اور پھر دعا کی جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا جاتے ہی ایسے لگتا ہے کہ بس پیر ہمارے لیے، قبر والا ہمارے لیے نا بس منتظر تھا، اور ہم جا کر جھپڑ پڑتے ہیں، ایسے جا کر ہم نے وہاں پر لپٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابھی حال ہی میں ایک مزار شریف پر گیا، تو چونکہ آج کل تو یہ دھندا ہے، کمانے کا ایک ذریعہ ہے، جو مزارات پر جو مجاور بیٹھے ہیں اور وہ ان کی اشیاء بھی کچھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے وہ پیر دم کر گیا تھا، جب رات کو آئے تھے بزرگ دم کر کے گئے تھے، انہوں نے دینا ہے جی، یہ تبرک ہے جی، یہ لے جائیں جی، یہ دم کیا ہوا ہے، یہ دھاگا ہے، یہ جی مکھانے ہیں، یہ دودھ ہے، یہ فلاں فلاں چیزیں، پتہ نہیں ٹافیاں اور پتہ نہیں کیا چیزیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ بیچنے کے، ان کا ایک دھندا ہے جو انہوں نے وہاں چلا رکھا ہے۔ ساتھ میں وہاں مدار پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ایک جگہ پر تو میں گیا، آگے لے کر کھڑا ہوا ہے ڈنڈا لے کر کہ بھائی سامنے صندوقچے میں پہلے اس میں پیٹی کے اندر 200 روپے ڈالو، پھر آپ اندر جاؤ۔ خیر مجھے تو دیکھا تو وہ سائڈ پہ ہو گیا، لیکن ہماری جو ساتھ میں جو وہاں بہت سارا رش لگا ہوا تھا، جو لیڈیز تھی خاص کر، انہیں وہ اپنے شکار کر رہا تھا اور ان سے وہ چندہ لے رہا تھا۔ 200 روپیہ وہ ڈال رہے تھے بیچارے، اور اندر جانے کے لیے اتنا سفر کر کے آئے تو 200 روپیہ کیا تھا۔ تو یاد رکھیے یہ نہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، نہ ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا اس طرح کہ ہم مزاروں پر ضرور جائیں، لیکن دعا کے لیے وہاں پر اپنے لیے بھی دعا کریں، اور صاحب مزار کے لیے بھی دعا کریں، اس کے لیے بھی احسان ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ وہاں پر آنا انشاءاللہ باعث برکت بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس صاحب مزار کے صدقے سے بھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے معاملات کو آسان فرما دے۔ تو یاد رکھیے تبرکات بھی رکھیں، لیکن اس کے اوپر یہ عقیدہ رکھنا کہ یہی کامل شفا ہے اور بس سب کچھ اسی میں ہے، اور اسی کے اوپر آپ کا سارا ایمان ہو، عقیدہ ہو کہ بس یہ شفا گھر ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کچھ بھی رکھیں لیکن آپ کا عقیدہ یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں شفا عطا فرمائے گا، یا مصیبت میں نجات عطا فرمائے گا، یا ہمارے بگڑے کام کو آسان فرمائے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی میرے ذات، میرے اللہ کی ذات ہے۔ کسی کو شفا دے، کسی کو زندگی دے، کسی کو وفات دے، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو بیٹا دے، کسی کو رزق دے۔ تو یاد رکھیے کسی نہ پیر نے دینا ہے، نہ کسی فقیر نے دینا ہے، نہ کسی ولی نے دینا ہے۔ تو آپ ایسے خرافات سے خود بھی بچیے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بچائیے۔ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، شرک سے محفوظ فرمائے، چونکہ یہ شرک ہے، اور شرک چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر قسم سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔